کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر اندر سے کھائی جاتی ہے. ہر روز جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ ایک اضطراب کی شکل میں ہوتے ہیں, آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے. آپ سب سوچتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ بس حل ہو جائے تو میں سکون سے ہو جاؤں گا, اور آپ جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ایک نیا مسئلہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ مسئلہ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر مسائل کا سامنا نہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا, پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا, ان کی پریشانیاں ہم سے پہلے ختم ہو جاتی. حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں لائف ہسٹری, بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل تھے. اسی طرح سے اگر مسائل جو ہیں وہ ایمان کی وجہ سے نہ آنے ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کر ایمان تو کسی کے نہیں ہے, ان کے اوپر مسائل اور پریشانیاں نہ آتی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسائل جب تک آپ اس دنیا میں ہیں, مسائل اور پریشانیاں آپ کے ساتھ لگی رہیں گی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں جو چیزیں ہیں, میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. اگر ان 2 چیزوں کو آپ 2 چیزوں کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو آپ کو جو ہے ان مسائل سے نپٹنے کا جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا ذریعہ مل جائے گا. جب آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ کو کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ کا دل اطمینان میں ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے, جو ہماری ٹینشن اور پریشانی اور انگزائٹی کا باعث بنتی ہے, وہ ہوتا ہے فیئر, ڈر. ہر چیز کا ڈر ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے. جاب چلے جانے کا ڈر, بزنس کے ڈوب جانے کا ڈر, اپنے کسی عزیز اور اقارب کو سے جو ہے وہ اس سے جدا ہو جانے کا ڈر, اپنے بچوں کی فکر لاحق, ہر وقت ان کے فیوچر کا ڈر. تو اس طرح جو ہے مختلف قسم کے ڈر اور مختلف قسم کے جو فیئرز ہیں ہمارے دل کے اندر موجود رہتے ہیں. ان فیئرز کی وجہ سے ہم ہر وقت ایک انگزائٹی اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اس کو جو ہے ہم نے ریپلیس کرنا ہے وہ کس چیز سے؟ فیئر کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے ٹرسٹ سے. اللہ کے اوپر جو ٹرسٹ اور توکل ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے فیئر سے. تو جب ٹرسٹ ہوگا اللہ کے اوپر, یقین کامل ہوگا, توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہوگا, تو وہ کیا کرے گا؟ مسائل تو ظاہر ختم نہیں ہوں گے, وہ تو آپ کے ساتھ لگے رہیں گے. وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کے سامنے چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ آ جائے, آپ کے ذہن اور دل میں یہی ہوگا کہ یہ مسئلہ آیا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو جو ہے حل بھی اللہ ہی کرے گا. یہ توکل جب آپ کے دل میں اور یقین جب آپ کے دل میں ہوگا تو بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے انسان جو ہے اس سے گھبراتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی اس کے اوپر تو اتنا بڑا مسئلہ آ گیا, اس کے اوپر تو اتنی بڑی آفت آ گئی, لیکن اس کو دیکھو کہ یہ مسکرا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس میرا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ کے اوپر ہے, اللہ ہی جو ہے اس کو حل کرے گا. تو اس ایٹیچیوڈ کا ڈیولپ کرنا اپنے اندر یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ ایٹیچیوڈ کسی طریقے سے آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, لیکن اس چیز کا دل کے اندر آ جانا اور دل کے اندر پختہ یقین ہو جانا, اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ 100% ہو جانا, یہ مشکل کام ہے. اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے محنت درکار ہے. ایمان والی محفلوں میں بیٹھنا اور اللہ کے ذکر کو ہر وقت جو ہے اس سے اپنے ذکر میں مشغول رہنا, اور سب سے بڑا جو سورس جو ہے وہ قرآن پاک, اس کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھنا, یہ اس سے ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ کے اوپر ڈیولپ ہوگا. ایک بات تو یہ. اب دوسری چیز جس کو ریپلیس کرنا ہے وہ ہوتی ہے ہماری حسرتیں, ہماری خواہشات. اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے سڑک کے کنارے سے جا رہا ہے, تو اس کے پاس سے جب ایک بہت بڑی سی کار جو ہے وہ تیزی سے گزر جاتی ہے تو اس کے دل میں حسرت تو پیدا ہوتی ہے, خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو جی بڑی قسمت والے لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بڑی گاڑی ہے, بڑا شاندار گھر ہے, تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ جو حسرت اور یہ جو دوسروں کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ بھی انگزائٹی ڈپریشن کا شکار بناتی ہے انسان کو.
اور انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کم دیا ہے، دوسرے بندے کو جو ہے وہ کافی زیادہ دیا ہے، اس کے پاس دیکھیں کیا ہے۔ اکثر ہمارے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو ریپلیس کرنا ہے، وہ کس چیز کے ساتھ؟ اسے ریپلیس کرنا ہے ہم نے قناعت کے ساتھ۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دے دیا، اس کے اوپر دل کا اطمینان ہو جانا، دل کو سکون ہو جانا کہ بس جو اللہ نے مجھے دے دیا میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو قناعت ہے یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنوں صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تم بتاؤ کہ مالدار کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ مالدار تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مالدار وہ ہے جس کے دل کو قناعت حاصل ہو گئی ہے۔ قناعت ایک بہت بڑی مالداری ہے۔ جب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان حسرت کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، میں نے اس کے لیے ایک اسکوٹی لینی تھی، اس کی بہت خواہش تھی کہ میں اس کے لیے وہ اسکوٹی لے لوں جس کے اوپر بچے چلاتے ہیں جس کو۔ تو جب وہ اس کی اتنی زیادہ اس کی خواہش تھی تو میں نے اس کو آن لائن آرڈر کر دیا۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ آن لائن آرڈر ہو چکی ہے۔ تو اب وہ کیا کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے سویرے جو ہے وہ گیٹ کا جو مین گیٹ ہے ہمارے گھر کا، وہاں پہ جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ اس سے پوچھا کہ یہ کیوں تم کھڑی ہوتی ہو یہاں پہ آپ؟ تو وہ اس نے کہا کہ میں اس لیے کھڑی ہوتی ہوں کہ میں یہاں پہ انتظار کرتی ہوں کہ وہ انکل آئیں گے اور میری اسکوٹی لے کر آئیں گے۔ یعنی اس کو اتنا کریز تھا کہ میری اسکوٹی آ جائے۔ جب اسکوٹی آ گئی تو وہ بڑی خوش ہوئی۔ اب وہ خوشی کتنی دن کی تھی؟ 2 یا 3 دن کی۔ 2 یا 3 دن کے بعد اس اسکوٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایسے پڑی رہتی تھی، اس کو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہی حال ہمارا ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے، آپ امیجن کر لیں کہ آپ ایک چیز کے پیچھے جو ہے وہ پاگل ہیں، آپ کو کریز ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ جب وہ آپ کو چیز مل جائے گی تو کچھ ہی دن کے بعد آپ کو وہ بہت معمولی سی لگے گی۔ تو یہ انسان کے جو ہے فطرت ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جو ہے، آدم کا بیٹا جو ہے، اس کے لیے تو اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں تو یہ تیسری کی بھی خواہش کرے گا۔ تو یہ فطرت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس فطرت کے لحاظ سے جو سب سے بڑی چیز ہے قناعت، وہ اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو آپ ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ٹرسٹ، یہ آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں، اور دوسری ہے قناعت۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں بالکل صحیح معنوں میں، تو میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ پوری زندگی آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ، کوئی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ حسرت، کوئی بھی آپ کو پریشان یا آپ کو ٹینشن نہیں دے سکی۔